اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں ہوں علی حسنین۔ آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل اسلامک اینڈ سوشل ورک کو لائک، سبسکرائب، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ لوگوں تک جلد از جلد پہنچتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ سے التجا ہے کہ میری ویڈیو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں تک میرا پیغام پہنچتا رہے۔ آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیس مجنوں کیسے بنا۔ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھا ہوگا، کیس مجنوں کیسے بنا۔ سامعین محترم، مولانا روم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، خوب لکھا ہے انہوں نے کہ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گزر کر جا رہے ہیں، راستے میں ان کو کیس بیٹھا ہوا ملا اور اپنے سر میں زمین سے اٹھا کر ریت اپنے سر میں ڈال رہا ہے، ریت اٹھاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، ریت اٹھاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، یہی عمل بار بار دہرا رہا ہے۔ حضرت حسن پاس سے گزرے ہیں۔ حضرت حسن نے پوچھا، کیس میں نے سب سے رائے لی، تو بھی تو بتا، تیرے اندازے سے، تیرے مطابق، تیری معلومات کے مطابق وقت کا بادشاہ کس کو ہونا چاہیے، خلافت کس کو ملنی چاہیے۔ حضرت امام حسن نے جب یہ جملے کہے تو کیس نے سر میں ریت ڈالنا چھوڑا، متوجہ ہوا، چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، امام حسن اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو میرے مطابق وقت کی خلافت جس کو ملنی چاہیے وہ ہے لیلا۔ اس وقت حضرت امام حسن نے کہا، وَأَنْتَ مجنون، تو مجنون ہو چکا ہے، تجھے تو دنیا بھول چکی ہے، تو عشق میں پاگل ہو چکا ہے، تو مجنون بن چکا ہے۔ اس وقت سب سے پہلا لقب جو مجنوں کا کیس کو مجنوں کا ملا وہ حضرت امام حسن کی زبان پاک سے نکلا تو پوری دنیا میں پھیل گیا، مجنوں لیلا مجنوں کی کہانیاں سنانی جانے لگی۔ یہ کون لیلا مجنوں؟ حضرت امام حسن کے دور کے تابعین کا دور پایا ہے مجنوں نے، کیس نے۔ سامعین محترم، ایک اور دلچسپ واقعہ میں آپ کو یہ عشق مجازی کا آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ حج کا دور ہے، حج کرنے کے لیے لوگ مکہ میں آئے ہوئے ہیں، عرب و عجم سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، خوبصورت واقعہ ہے، عرب و عجم سے لوگ آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف کا حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ ہوا کیا، ایک شخص کی بیوی گم ہو گئی جس کا نام لیلا ہے۔ وہ اس نے بہت تلاشنے کی کوشش کی، ڈھونڈنے کی کوشش کی، پر اسے نہیں ملی، اس کی بیوی اسے نہیں ملی۔ سامعین محترم، ہوا یہ، اس نے آواز لگائی لیلا، وہ اس جمع غفیر میں، اس لوگوں میں مجنوں بھی موجود تھا۔ جب لیلا کا نام مجنوں کے کانوں میں پڑا تو مجنوں بے ہوش ہو کر گر گیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ سامعین محترم، کیونکہ نام کس کا تھا؟ اس کے محبوب کا نام زبان پہ آیا، اس نے یہ نہیں دیکھا ذکر کرنے والا کون ہے، اس نے تو یہ دیکھا مذکور کون ہے۔ آج ہمارا کیا دور ہے، آج ہماری کیا حالت ہوئی ہے۔ سامعین محترم، ہمارے سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا چہرہ ہے، اس کی شکل کیسی ہے، یہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے۔ اے لوگوں، ہم تو پاگل ہو چکے ہیں۔ سامعین محترم، ہمیں تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ذکر کرنے والا کون ہے، ہمیں تو ذاکر کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تو مذکور کو دیکھنا چاہیے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، عشق مجازی کا یہ عالم ہے کہ ہوش بھول جاتا ہے انسان۔ تو سامعین محترم، اگر عشق لگا لیا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تو ہمارا
بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کہنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ابھی تک جنہوں نے ہماری ویڈیو ایک نوجوان چور نہیں دیکھی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا، اور آئی بٹن پہ کلک کر کے ادھر سے بھی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش دوبارہ کی جا رہی ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، تاکہ ہم جو بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔